الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ترجمہ: اور ان کے خرچ موال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوا اس کے انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ منافقوں سے مال چاہے وہ خوشی سے خرچ کریں یا ناخوشی سے خرچ کریں ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ نافرمان ہیں۔ اور آج کی آیت میں عدم قبول کا اصل سبب بیان ہوا جو ان کا کفر ہے، جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں پڑھ چکے ہیں کہ کافر کا ہر عمل مردہ اور بے جان ہوتا ہے۔ باقی جو یہ منافق نماز میں آتے ہیں یہ بھی برے دل سے ہارے جی سے آتے ہیں یا برے دل سے خرچ کرتے ہیں، یہ سب کفر کے ظاہری آثار ہیں۔ گویا جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے اندر ان کے دل مطمئن نہیں ہیں اور ان نیکیوں سے محض دوسرے لوگوں کو دکھانا اور جو ہے اپنی نیک عادت اور نیک کام کا چرچا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مقصود ہے۔ لہذا کفر ان منافقوں کے دل میں ہے، لہذا ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔ اگر ہم سوچیں تو ان منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا لہذا ان نمازوں کی کوئی وقت نہیں، کوئی اس کا صلہ نہیں اور ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔